ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ میں ہم داخل ہیں اور آج کی شب 15 شعبان المعظم کی شب ہے، اور یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصحاب رسول اور جمیع اولیاء کرام کا یہ معمولات میں رہا ہے کہ آپ اس مہینے کی اس 15 شب میں عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں۔ اور امام ترمذی نے حدیث مبارکہ نقل کی حضرت عائشہ سے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس رات کی عمل کے بارے میں اور آپ اس رات میں اللہ کی انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے اور رات ہے، اور یہ معمولات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر بھی ہے کہ آپ 14-15 شعبان المعظم میں روزہ بھی آپ نے رکھا ہے۔ تو یہ عبادات کے ایام آگے حضور نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ رجب شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو یہ عبادات کا تسلسل اس لیے ان 2 ماہ مبارک میں کیا گیا ہے تاکہ رمضان المبارک میں جو بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ کا حق ادا کرو۔ کیسا حق؟ جیسا حق ادا کرنے کا حق ہے، اور تم مسلمان ہو جاؤ پورے کے پورے، اور تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ کا حق پورا کرو۔ تو یہ دن، یہ راتیں، یہ ماہ و سال انسان کے لیے ہے اس وقت تک جب تک اس کی سانس باقی ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حق کو پورا کریں، چاہے وہ حق کسی کے ساتھ بھی ہو۔ ہم اپنا حق اس وقت تک نبھاتے رہے جب تک ہمارے اندر سانس ہے۔ حقوق کی اگر بات کی جائے، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہے، اور اللہ رب العزت اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن اس وقت تک معاف اس بندے کو نہیں کرے گا جب تک جس بندے نے کسی بندے کا حق کھایا ہو یا اس کے حق کو پورا نہ کیا ہو۔ اور اللہ تو اپنے حق معاف کر لے گا، لیکن جب تک بندہ بندے کے حق معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ حق پورا کرو، اللہ کا حق پورا کرے۔ ہمارے یہاں تعلق کی نسبت کو اگر دیکھا جائے تو ہم اس وقت تک تعلق کو کسی سے قائم رکھتے ہیں جب تک اس کا کوئی کام یا اس سے کوئی کام ہم کر سکیں یا ہمارا وہ کام کروا سکے۔ اور آپ نے یہ بات بھی دیکھی ہوگی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تعلقات کمزور ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ پہلے یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے، کیوں نہیں کام کا؟ اب اس کے پاس کوئی کام نہیں، یا اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں، اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے کچھ کر سکے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں ایک معیار بن چکا ہے۔ ہمارے یہاں معیار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فلانا بندہ سیدھا ہوگا تو ہم بھی سیدھے ہوں گے، وہ اچھا چلے گا تو ہم بھی اچھے چلیں گے۔ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق توڑتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ بولے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق توڑتا بھی ہے، وہ توڑنے والے کے ساتھ بھی تعلق جوڑتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟
یہ تو کاروبار ہوا کہ تم ٹھیک تو میں ٹھیک، تم جوڑو گے تو میں جوڑوں گا، نانا۔ مومن یہ کہ وہ ہے کہ جو تعلق توڑے تم جوڑو، جو دور ہو تو تم قریب ہو۔ تو یہاں پر تعلقات سامنے والے کو دیکھ کے نبھائے جاتے ہیں، وہ بندہ کیسا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پہ فرمایا کہ رشتے کو اچھا چلانے والا بھی مومن ہے۔ رشتوں کی خرابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے سخت زبان استعمال ہوتی ہے، اور اگر ہماری طرف سے بھی سخت ہوگی تو وہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو کہا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ صلہ رحم ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ تعلق ہر معاملے میں نہیں، لیکن جہاں سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ ایسی خرابی کرتا ہے، زبردستی وہ معاملات خراب کرتا ہے، تو کہا کہ ایسا تعلق جو ہمارے خون کے ہوں، جو ہمارے عزیز و اقارب کے ہوں، جو ہمارے رشتہ داروں کے ہوں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر شب برات کی فضیلت اپنی جگہ پہ، کہا کہ اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا جو تعلق توڑنے والا ہو، صلہ رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور کہا کہ جو کیا نام ہے لوگوں کے درمیان دراڑیں ڈالنے والا، جو چغلی کرنے والا، شراب کا عادی، جو حرام خور، سود خور، ایسوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی نفع دیتا نہیں۔ ہم پہلے اپنے آپ کو درست کریں اور پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ تو ہم انسان کا دل ہی پاک نہ ہو تو کپڑے پاک کرنے سے فائدہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دل کالے کولو منہ کالا چنگا۔ اگر انسان کا سفید چہرہ ہے اور دل کالا ہے تو ایسا سفید چہرہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور کہا کہ انسان کا دل سفید ہے اور چہرہ سیاہ ہے تو رب تعالیٰ کے لیے وہ بندہ بڑا پیارا ہے۔ اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا ہے؟ دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے معاملات کے اندر یہ بات کو بھی شامل حال کریں کہ ہم اپنے تعلق کو کیسے چلاتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر اپنے رشتے۔ اور یہاں پر ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر آپ اپنی بیوی کو خرچہ دیتے ہو نا، بیوی کو خرچہ، اگر غلطی سے کبھی خرچہ نہیں دیا آپ نے اور آپ بھول گئے 2-3 دن، تو آپ کی بیوی آپ بولے گی یہ خرچہ دیتا ہی نہیں ہے مجھے۔ وہ 360 دن دیتے رہو اور 4 دن آپ نے نہ دیا تو آپ کی بیوی بولے گی تو کچھ بھی نہیں دیتا، یہ ایسے تنگ کرتا ہے مجھے۔ تو کہا کہ یہاں پہ تعلقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے مزاج کو، اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے اندر، بڑی راتوں کے اندر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم کر۔ ہمارے اندر خوف، قبرستان جانے کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، ہمارے یہاں تو کئی بولیاں، کئی باتیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جب انسان کسی کے ساتھ تعلق قائم رکھے نا، اس تعلق کو مرتے دم تک نبھائے۔ کیا کرے؟ ہمارے یہاں ادھورے تعلق، صحابہ کرام اولیاء کا معمول تھا، وہ کسی سے دوستی اس لیے قائم کرتے تھے کہ اس کی دوستی ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دفع دے گی کہ نہیں دے گی۔ اور یہاں تک امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے لوگوں کے ساتھ تعلق کم رکھتا ہوں کیونکہ اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ میں تعلق رکھ دوں اور پھر ذمہ داری پوری نہ کروں تو یہ اس کا حق نہیں ہوگا، وہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ نے اپنا ہاتھ دیا نا حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں لے کے گیا۔ کیوں؟ یہ پاک ہاتھ میں دیا ہے۔ یعنی محبت کا مقام کیا تھا؟ کہا یہ پاک ہاتھوں میں دیا ہے۔ اپنی شرمگاہ کی طرف بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب ہاتھ حضور کو دیا پھر اس ہاتھ کو لے کر نہیں گئے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے ہمارے یہاں کئی طرح کے معاملات ہیں اور ہم کئی طرح سے ہم لوگ بکھر جاتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ جب انسان کسی کے ساتھ تعلق قائم رکھے تو پھر اس تعلق کو توڑ نبھائے، آخر تک اس کا حق ادا کرے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کے بعد ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا، ایک شخص مرید ہونے آیا تو آپ نے فرمایا کہ مرید تو ہو رہا ہے
لیکن یاد رکھنا کہ یہ میرا تو ہاتھ مجھے دے رہا ہے، یہ ہاتھ مجھے دے رہا ہے، پھر یہ میرا ہاتھ کسی کو دینا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں دوں گا۔ یہ آزمائش ہوتی ہے صوفیاء کے اندر۔ نگاہ آج تو وہ معاملے ہی نہیں ہیں، آج تو بندہ کبھی کہاں، کبھی اس پر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، تو وہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمٰن اس کو مرید کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ کیا کہا؟ ہاتھ تو مجھے دے رہا ہے لیکن اس ہاتھ کو کسی اور کو نہیں دینا۔ آپ فرماتے ہیں کئی دن گزر گئے، وہ بندہ دریا کے کنارے کی طرف دریا کے کنارے پہ چل رہا تھا، تو چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا، وہ دریا میں گرا۔ آزمائش تھی نا، آزمائش۔ تو جب دریا میں گرا تو حضرت خضر علیہ السلام اس کو اٹھانے کے لیے آئے، نکالنے کے لیے۔ تو اس بندے کو کہنے لگے کہ اے بندے تو ہاتھ دے تو ڈوب جائے گا اور تو مر جائے گا، میں تجھے باہر نکالوں۔ کہا کیسے دوں؟ میں نے اپنے مرشد سے وعدہ کیا کہ ہاتھ تیرے بعد کسی کو نہیں دینا۔ اس نے کہا یہ تو خودکشی ہے، یہ تو خودکشی ہے، اور خودکشی تو حرام ہے اسلام کے اندر۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ خودکشی ہے کہ زندگی ہے، مجھے اتنا کہا تھا کہ ہاتھ نہیں دینا۔ تو کہا کہ پھر مر رہا ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے مر رہا ہوں، لیکن بابا فرید کو بتا دینا کہ وہ گرا ہوا ہے اور میں گیا تھا۔ حضرت خضر اسلام فرماتے ہیں کہ خضر اسلام نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا، وہ مجھے بھی نہیں دے رہا، میں تو خضر ہوں، میں تو راستہ دکھانے والا ہوں۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ اس کے پاس پہنچے، ہاتھ دیا اور کہا کہ ہم نے گرایا خود تھا، ہم دیکھتے تھے کہ کہیں جان کے لالچ میں کسی اور کو ہاتھ تو نہیں دے گا۔ تو کہا کہ اسے خود اس لیے گرایا تھا، دکھانا تھا کہ جب بندہ کامل ہو نا اور بندے کو یقین قوی ہو تو پھر روایت میں آتا ہے کہ جب بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ نے اسے پھر سینے سے لگایا، پھر جو مقام 40 سالوں میں نہیں ملتا تھا وہ ایک لمحے میں اللہ نے عطا فرما دی۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو صوفیاء کا معاملات تھے، اس میں دکھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے معاملات کو اس طرح دیکھو۔ پھر حضور کا عمل بھی تھا، صحابہ کا طریقہ بھی تھا، اور صحابہ کرام حضور سے جو بات سنتے ہیں نا، جو بات سنتے بس اس پر آنکھ بند کر لیتے۔ ایک روایت سنا دوں پھر شب برات کی مختصر بات کروں گا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو خطبہ دے رہے تھے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرثد بن مرثد، حضرت زید بن حارثہ، یہ 3 صحابی الگ الگ جگہ سے جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو جمعے کے لوگ بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی کھڑے تھے، آپ نے کہا بیٹھ جا، مجمع میں کھڑے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ تو جب آپ نے اسے کہا بیٹھ جا تو حضرت مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور گھر کے دروازے سے نکلے اور مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو جب جمعہ پڑھنے کے لیے آپ نے آواز سنی، حضور نے کہا بیٹھ جا، تو آپ دروازے پہ بیٹھ گئے، اپنے گھر کے دروازے پہ، اس چوکھٹ پہ اپنے بیٹھ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے جمعے کے لیے، تو جیسے سنا تو آپ گلی میں ہی بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، چپلوں کی جگہ پر جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں، تو حضور نے جب سنا نا، حضور کی آواز کو سنا کہ بیٹھ جا، حضرت انس بن مالک اس چپلوں کی جگہ پہ بیٹھ گئے، اور جمعہ ختم ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا زید تم کہاں تھا؟ سب پتہ ہے، سب پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ کہا زید تو کہاں تھا؟ انس بن مالک آپ کہاں تھے؟ حضرت مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالیٰ آپ کہاں تھے؟ تو حضرت مرثد بن مرثد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے نکل رہا تھا، آپ نے کہا بیٹھ جا تو میں بیٹھ گیا۔ انس بن مالک نے کہا میں تو چپلوں کی جگہ پہ پہنچا تھا، آپ نے کہا بیٹھ جا۔ بولیں میرا تو گلا خراب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اس بڑی رات صدقے۔ حضرت مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نے کہا یا رسول اللہ میں تو گلی سے گزر رہا تھا، تو آپ کی آواز سنی بیٹھ جا، تو میں گلی میں ہی بیٹھ گیا۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا، میں نے تمہیں تو نہیں کہا کہ بیٹھنے کو، میں نے تو کسی کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے نام تھوڑی لیا، آپ نے بیٹھنے کا کہا، اور غلام کی شان ہی ہوتی ہے پھر وہ سوال نہیں کرتا کسے کا، بس وہ آقا کی بات سنتا ہے۔ کسی نے کہا نا ہم نے نہ کبھی قطرہ ہم نے کبھی نہ قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا، ہم نے کبھی قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔
کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، کہ پھر آپ نے کسے کہا ہمیں نہیں پتا کسے کہا آپ کی زبان اقدس سے نکلا بیٹھ جا، تو ہم جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر دوسری بات نہیں کی، پھر نہیں پوچھا۔ تو کہا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ عشق کی بات ہی ہوتی ہے، وہ عاشق بندہ اپنے محبوب کی بات کو سن کر سوال نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، عشق کو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ تو کہا صحابہ نے عقل سے ایمان نہیں لائے، تو کہا کس سے ایمان لائے؟ کہا عشق سے ایمان لائے تھے۔ کہا عقل سے ایمان کی بنیاد نہیں رکھنا، علامہ اقبال نے کہا تھا عشق سے ایمان کی بنیاد رکھ، کہ جس بندے نے عشق پر ایمان کو قائم رکھا تو وہ بندہ کبھی ناکام ہو سکتا نہیں۔ تو یہاں تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے، سوال ہوتے ہیں۔ شب برات کے متعلق آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے صلاۃ و تسبیح پڑھی، سوال ہوتا ہے بھائی صحابہ کرام نے صلاۃ و تسبیح پڑھی، کیا شب برات بنائی؟ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یاد رکھنا، شب برات کے بارے میں حضور کا عمل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات حضور کو اپنے گھر پہ نہ پایا تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر حضور سجدے کی حالت کے اندر ہے، اور آپ کہہ رہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر، میری امت کو بخش دے، اور حضور کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور آپ دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے فرماتی ہے میں بیٹھ گئی، اور جب حضور دعا سے فارغ ہوئے، آپ فرمایا کہ عائشہ کیوں آئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ بستر پہ موجود نہ تھے، میں ڈھونڈنے آئی۔ کہا عائشہ تو جانتی ہے آج رات کون سی ہے؟ یا رسول اللہ اور اس کے رسول جانے۔ کہا آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ کہ یا رسول اللہ اس کی کیا خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ آج اللہ کی رحمت اتنے جوش پہ ہوتی ہے، اتنے جوش پہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں فلاں کے جانور اتنے، کسی قبیلے کے اتنے لاکھ جانور ہیں، کسی قبیلے کے اتنے لاکھ جانور ہیں، تو اس وقت اس عرب کے اندر بنو کلب کا جو قبیلہ تھا ان کے پاس بکریاں بہت تھی، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ آپ نے بطور مثال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ جتنی بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پہ بال ہے نا، اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے اس سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخشش کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ سمجھا نہیں بات؟ یہ امام ترمذی نے حدیث مبارکہ کو لکھا سیاستہ کے اندر، کہا کہ جتنے ان بکریوں کی ایک مثال ہے، اللہ تو اس سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو مثالاً حضور نے کہا کہ عائشہ جتنے بنو کلب کے قبیلے کے بکریوں کے جسموں پہ بال ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر کہاں کرتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو کہا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا معمول تھا، اور آپ عبادات کیا کرتے، ہمیں نوافل کی ضرورت ہمیں۔ صحابہ اکرام تو وہ خوش نصیب صحابہ اکرام ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ازل میں چنا ہے۔ کب چنا ہے؟ ازل میں چنا ہے، دنیا بننے سے پہلے چنا تھا اپنے محبوب کی سنگت کے لیے۔ انہیں عبادتوں کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی وہ عبادت کرتے تھے، انہیں رونے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی وہ روتے تھے۔ یہ نوافل ہمارے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا کہ اے میرے چچا، آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن سب گناہ معاف کر لے؟ تو کہ یا رسول اللہ عمل بتا۔ فرمایا کہ عباس زندگی میں ایک بار، نہیں تو روز، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، یا سال میں نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر تم صلاۃ و تسبیح پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ اب کوئی بولے نہیں اس سے بڑی، بھائی پڑھنا نہ پڑھنا نہیں، فضیلت تو ہے نا۔ اب صلاۃ و تسبیح بھی جو پڑھی جاتی ہے وہ نوافل ہے، اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے، اس میں کوئی اعتراض کرے تو سمجھو اللہ ہی اس کو ہدایت دے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ اور پھر دوسری شعبان المعظم کا روزہ، یہ حضور کا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا معمول تھا کہ آپ مہینوں کے اندر جو سب سے زیادہ سال میں روزہ رکھتے نا وہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، یعنی کثرت کے ساتھ۔ رمضان کے بعد حضور کا معمول تھا وہ شعبان المعظم میں کیا کرتے؟ کثرت کے ساتھ روزہ، بس ختم بات۔ جب حضور رکھتے تھے تو اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا ضرور، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت، اس میں کوئی سوال کی ضرورت نہیں۔ آپ کوئی پوچھے، کسی نے پوچھا بھائی کیا حضور نے روزہ رکھا شعبان میں؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے، بے شمار روایات موجود ہے کہ رمضان المبارک کے بعد حضور جس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے وہ مہینہ کون سا تھا؟ بولے، سمجھا نہیں بات کی؟
تو اس رات میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے، اور سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا کہ فرائض پورے ہوں. کیا ہوں؟ فرائض پورے ہوں تو پھر نوافل کا ثواب ملتا ہے. فرائض ہی نہ ہو تو نفل پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. جن کے فرائض چھوٹے وہ نوافل چھوڑیں، وہ اپنے فرائض کی قضا عمری کریں. وہ سوچیں کہ میرے کتنے فرض رہ چکے ہیں، ان فرائض کو پورا کریں. سمجھا نہیں بات کی؟ اور پھر ہر بات قرآن میں نہیں ہے، یا ہر بات حدیث میں نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک جگہ کا گورنر بنا کے بھیجا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں نا، کہا قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ. بھائی کچھ قیاس بھی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، مجھے نام دے گیا تو آپ فرمایا کہ تجھے گورنر بناؤں گا، کہ تو بتا فیصلہ کر. کہا یا رسول اللہ فیصلہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ کہا قرآن میں دیکھوں گا. اگر یہ چیز قرآن میں نہ ہوئی، کہا یا رسول اللہ حدیث میں دیکھوں گا. کہا کہ پھر حدیث میں نہ ہوئی، کہا کہ پھر دیکھوں گا کہ امت کے لوگ کس چیز پہ جمع ہے، علماء محدثین کس چیز پہ جمع ہے. اس سے جو راستہ نکلے گا تو پھر میں اس کی رہنمائی کروں گا. سمجھا نہیں بات کی؟ تو آپ یاد رکھنا کہ جو صوفیہ اکرام نے جو ہمیں معمولات دیے ہیں نا، یہ ان کے عمل تھے، ان کی باطنی نگاہ تھی. انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس کی اتنی برکتیں، اور پھر امت کو یہ بتا کے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ قبر میں جانے کے بعد وہ سب کچھ پتہ لگ جائے گا. ہر رات کو وہ دیکھے گا، ہر فرشتوں کو دیکھے گا، رحمت کے نزول کو دیکھے گا، وہ اس راتوں کی عظمتوں کو دیکھے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کشف میں تھا، میں قبرستان گیا شب بارات کی شب، تو میں نے مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبرستان کے جس قبر کے پاس بیٹھا تھا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے، ہم تو غافل تھے، تو غفلت میں نہ رہنا، لوگوں کو بتا دے یہ سمندر ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا. یہاں بالٹیوں کی نہیں، یہاں گلاسوں کی نہیں، یہاں اللہ کا رحمت ایک سمندر کی طرح امٹتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ آتا ہے. اس رات کو پہلے آسمان پہ اللہ اپنی شان کے مطابق آتا ہے. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ بندو آج جو مانگو گے میں دوں گا. بخشش ملے گی، رزق ملے گا، معافی ملے گی، بلندی ملے گی. وہ ہے وہ جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے. اس کے کہنے سے میں غلطی ہو سکتی نہیں، اور اس کے یہاں کنجوسی نہیں. وہ کہہ رہا ہے آج جو مانگو گے دوں گا. تم ایک آنسو بھیجو گے میں سمندر بھیجوں گا دیکھوں گا. تم اپنے آپ پہ معافی چاہو گے کہ اللہ، تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اگلے سال ہمیں نصیب کرے، لیکن اگر یہ دن ہمیں نصیب ہو تو اور لوگوں کو چھوڑے اپنے لیے کر لیں، اپنے آپ کے لیے کر لیں، اپنے محرومین کے لیے کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں بخش دے، معافی کرے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ قبرستان جایا کرتے تھے، اور قبرستان میں جا کے محرومین کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور یہاں بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ قبرستان جانا کہاں لکھا ہے؟ کہا کہیں نہیں لکھا ہے، انشاءاللہ جب تو مرے گا پھر ہم پوچھیں کہاں لکھا ہے اس کو، وہ کہاں سمجھا نہیں بات کی؟ تو یہ حضور کا معمول تھا کہ کہاں لکھا ہے. یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تمہیں الجھائیں گے، شیطان تمہیں بکھیرے گا، یہ وہاں نہیں لکھا، وہاں نہیں لکھا. بس اتنا سوچنا کہ مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے؟ بولے جب مرنے کے بعد ہم نے قبرستان جانا ہے، اور وہاں قبر کے اندر ہمیں لمحہ ضرورت ہے، ایک نیکی بار والوں کی ضرورت ہے. جس طرح ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم سے پہلے والوں کو بھی ضرورت ہے، انہیں بھی ضرورت ہے. آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا. سمجھا نہیں بات کی؟ اور قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے. تو وہ ایک عمل، وہ اس میں شب برات کے سے تعلق نہیں ہے. وہ روشنی اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ چلے جائیں، تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، کوئی گر نہ جائے، کسی گڑھے میں نہ گرے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ راستے سے کوئی پتھر اس لیے اٹھاتا ہے کہ کوئی بندہ چوٹ کھاٹ کے گرے گا، اس کو چوٹ لگے گی، گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا، تو وہ ایک پتھر اٹھا کے سائڈ میں رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سمجھا رہی بات کو؟ تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے. جو چراغاں کر رہے ہیں، جو لنگر کر رہے ہیں، کھلا رہے پلا رہے، کسی چیز میں منع نہیں ہے، کوئی بھی چیز منع نہیں ہے. نیکی کا کوئی عمل منع نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی نیکی کے لیے روکتے تو پھر گناہ کے لیے پھر اللہ ہی حافظ ہے. سمجھا نہیں بات کی؟ تو اس بات کو ذہن میں ڈال لیں کہ نیک شب برات کی شب میں نیک کوئی بھی عمل ہے وہ منع نہیں ہے. نام بدلنے سے کام نہیں بدل جاتے، اور نام بدلنے سے کوئی چیزیں حرام نہیں ہو جاتی. تو اس لیے شب برات کے اعمال کو یاد رکھیں.
اور بزرگوں کا جو وظائف ہیں وہ سن لیں، بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی بندہ 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو رب تعالیٰ اس کو بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ ایک اور عمل بزرگوں کا ہے کہ اگر شب برات کی شب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ ایک مٹھی چاول لے، کیا لے؟ کیا لے؟ ایک مٹھی چاول لے اور اس کو لینے کے بعد درود شریف پڑھے اور اللہ الصمد، جتنے چاول ہاتھ میں اس کو پڑھ لے، جتنے چاول ان ہاتھوں میں ان پہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ لے، اور پھر ان چاولوں پھر دعا کر لے اللہ رزق میں برکت دے، اور ان چاولوں کو اپنے چاولوں میں ڈال لیں، جو عام چاول جو سوکھے چاول ہیں اس میں ڈال لیں، تو روایت میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں کمی آنے نہیں دے گا۔ یہ اب کوئی بولے کہاں لکھا ہے؟ بھائی کہیں نہیں لکھا، یہ صوفیاء کا بزرگوں کا قول ہے۔ جو اللہ کے نام لینے سے کوئی گناہ نہیں ملتا، یہ ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے یہ باقاعدہ یہ عمل دیا کہ یہ عمل ہے، اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے کرنے سے اللہ رب العزت اس کو کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر شب برات کی شب عصر کی نماز مغرب سے پہلے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہے، آپ فرمایا کہ یہ بھی ایک عمل ہے بزرگوں کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی 7 بیری کے پتے لے کر اگر کوئی بندہ ابال کر اس سے نہا لے، کیا کرے؟ بولے کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر جادو کا اثر انہیں، اگر اثر آپ دیکھیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بندہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے بلڈ پروف ہوتا ہے، کوئی بندہ گولی مارے گا، گولی جائے گی لیکن نقصان، جادو ہوگا لیکن اس کا اثر، اب بولے یہ کہاں لکھا ہے؟ تو یہ لکھا ہوا ہے بھائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا، سن لیں، آپ فرمایا کہ لیمبو ہے نا، لیمبو ہم کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لیمبو کے بہت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی میرے ذہن میں بات آئی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر جس گھر میں نیمبو کا درخت ہو، کس کا؟ بولیں، آپ بولے یہاں پہ تم وظیفے دے رہے ہو، جس گھر میں لیمبو کا درخت ہو تو اس گھر سے بھی جنات بھاگ جاتے ہیں، جنات کا اثر اس گھر میں نہیں ہوتا، اور پھر وہ کیا نام ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ ہم نہیں دیتے، یہ دھونی دے رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھا مانگنے والا بندہ آتا ہے، وہ دھواں ایک مارتا تو دھواں دکانوں پہ لے کر 5 روپے لے جاتا ہے، وہ ہرمل کہتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ ہرمل کے درخت کے ہر دانے پہ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے راز ہے، یہ اللہ کے عجائبات ہے۔ اب کوئی بولے، اب وہ کہے نا جو خشک ہے اسے نہیں پتا، جو اس کا مسافر ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، کوئی چیز، ایک کاغذ بھی اس کی بھی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، ایک پتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ اگر مجھے آپ اگر اس بارے میں بات کریں عجائبات میں بہت سی باتیں اور بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی فضیلت نصیب فرمائے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد کے 6 نوافل ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ 6 نفل پڑھ لے تو رب تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی آنے والی آفات کو کیا کرتا ہے؟ یہ میری بات یاد رکھنا، کوئی لمحے ایسے نہیں کہ آسمانی دنیا کی مخلوقات زمین پہ نہیں اتر رہی، بغیر کروڑوں عجائبات اس زمین کے اوپر ہیں، آسمان سے بے شمار مخلوقات اتر رہی ہے۔ میں اگر جنات کی اقسام بھی آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے وہ کون سی قسم ہے، بچوں پہ کون سا اثر کرتی ہے، بڑوں پہ کون سا اثر کرتی ہے، تو یہ راز ہے۔ تو کہا کہ اگر ہر وقت آفات ہو، آج کل یہ جانوروں کے اوپر بیماری نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے بیماری ہے؟ بیماری ہے، لیکن بیماری وہ وائرس کیسے بنا؟ وائرس کیا ہے؟ وہ جراثیم کیا ہے؟ وہ کس آپ بولیں امریکہ سے ہوتی آئے، وہ کیوں آئی؟ وہ یہاں تک کیوں پہنچی؟ بھائی یہ جناتی قسم ہوتی ہے، وائرسوں کی، اور یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آپ جتنی دوا استعمال کریں وہ اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کہیں دعا بھی کروائیں۔ حضور نے فرمایا دعا اور دوا ہوگی تو شفا ہوگی۔ اب ایک کو پکڑے ایک کو چھوڑ لے تو کام نہیں چلے گا۔ میں اب ہمارے یہاں بیس کالونی میں وبا ہے نا، جانوروں کے اوپر بیماری آ رہی، لوگ کہتے ہیں گوشت میں ہو گیا فلانا ہو، کوئی نہیں، گوشت دودھ میں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ایک آفات ہے، وہ بلا ہے، وہ ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جتنا علاج کرا سکتے ہو کرو، لیکن دعا لازمی پکڑنا، دعا کے بغیر دوا اثر نہیں کرے گی۔ دعا اور دوا ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ ایسے شفا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہت ساری قسمیں، تو کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال آسمان سے آنے والی آفتوں سے اسے محفوظ کر لیتا ہے۔
2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، 6 رکعت ہے نا، تو رب تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کی پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ انشاءاللہ بعد جماعت ہر سال ہم پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد وہ 6 رکعت نفل پڑھی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی، ساری بات توفیق کی ہے، اللہ ہمیں رات کی عبادت کرنے کی توفیق دے، ساری بات اللہ کی توفیق کی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری جتنی مرحومین اس دنیا سے فوت ہو چکے اللہ کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت نصیب فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔